قربانی کے جانور میں نیت کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ قربانی میں محض گوشت کی نیت کرنے کا حکم، بعض افراد قربانی کے جانور میں شریک ہونے والے تمام افراد کی نیت قربانی ہی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت محض گوشت کی ہو تو شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کے بڑے جانور میں بعض افراد قربانی کی نیت سے شریک ہو اور بعض عقیقی کی نیت سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح ایک شخص ایک ہی جانور میں بعض حصے قربانی کے رکھے اور بعض حصے عقیقے کے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں کہ ایک حصے میں قربانی کی بھی نیت کیا جائے اور عقیقے کی بھی۔ اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی جانور کو مکمل طور پر قربانی کی نیت سے بھی ذبح کیا جائے اور عقیقے کی نیت سے بھی۔ قربانی کے بڑے جانوروں میں بعض افراد نفلی قربانی کی نیت سے بھی شریک ہو اور بعض واجب قربانی کی نیت سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اپنی واجب یا نفلی قربانی کا ایصال ثواب دوسروں تک پہنچانا درست ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ، اور جس طرح کسی ایک شخص تک اس کا ثواب پہنچانا درست ہے، اسی طرح ایک سے زائد افراد تک پہنچانا بھی درست ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ ایصال ثواب کی صورت میں اس قربانی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک امتی کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آقا سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کرے۔ قربانی کے جانور میں ایصال ثواب کی نیت کرتے وقت یہ بھی درست ہے کہ ایک بڑے جانور میں بعض حصے واجب قربانی کے ہو اور بعض حصے نفلی قربانی کے طور پر ایصال ثواب کی نیت سے رکھے جائیں۔ ایک چھوٹے جانور میں ایک سے زائد افراد شریک ہو کر ایصال ثواب کی نیت کرے تو یہ جائز نہیں۔ جس بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو اور اس جانور کے 7ویں حصے میں ایک سے زائد افراد مل کر ایصال ثواب کی نیت کرے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شریک ہونے والے افراد میں سے ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں۔ اگر بڑے جانور میں 7 سے کم افراد شریک ہو اور کسی شریک کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو تو باقی ماندہ 7ویں حصے میں سب یا بعض شرکاء کا ایصال ثواب کی نیت سے شریک ہونا احتیاط کے خلاف ہے، جسے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے ایک بڑے جانور میں 6 افراد اس طرح شریک ہو کہ ہر ایک نے اپنے لیے ایک مکمل حصہ رکھا، پھر 7ویں حصے میں سب نے مل کر مشترکہ طور پر ایصال ثواب کی نیت کی، تو اس کی اصل قربانی تو درست ہوگی، لیکن یہ 7ویں حصے میں ایصال ثواب کی مشترکہ نیت احتیاط کے خلاف ہے، کیونکہ جب 7ویں حصے میں سب یا بعض افراد شریک ہوں گے تو ہر ایک کا حصہ قصر میں آئے گا، اور قصر حصے کی قربانی مستقل طور پر مشروع نہیں، البتہ یہ کسی حصے کے تابع بن سکتا ہے، جیسا کہ قربانی کے حصوں میں تفصیل بیان ہو چکی۔ جب قصر حصے کی قربانی مستقل طور پر مشروع نہیں تو اس میں ایصال ثواب کی نیت کرنا بعض اہل علم کے نزدیک درست نہیں، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے مستقل قربت پر مبنی حصہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ اس حصے میں کوئی ایک شریک ہی نیت کرے۔